دنیا میں جو کچھ ہم دیکھتے ہیں وہ ہمیشہ ویسا نہیں ہوتا جیسا دکھائی دیتا ہے۔ خبروں میں آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ ایران، اسرائیل، جنگ، سیاست، لیکن اصل کہانی کہیں اور لکھی جا رہی ہے۔ آئیے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں، بڑا منظر دیکھتے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ مختلف ممالک میں ہونے والے واقعات آپس میں جڑے ہوئے بھی ہو سکتے ہیں؟ یا یہ سب واقعی ایک الگ الگ کہانیاں ہیں؟ وینزویلا دنیا کے سب سے بڑے تیل کے ذخائر میں سے ایک ایسا ملک جو خاموشی سے تیل بیچ رہا تھا، لیکن سوال یہ نہیں کہ وہ بیچ رہا تھا، سوال یہ ہے کہ کس کو بیچ رہا تھا۔ جواب ہے چین، دنیا کی ابھرتی ہوئی طاقت۔ ایران، ایک اور تیل کی طاقت، ایک اور سپلائی لائن، اور ایک بار پھر خریدار چین۔ دو مختلف ممالک، دو مختلف براعظم، دو مختلف کہانیاں، لیکن ایک ہی نتیجہ۔ سپلائی لائن متاثر اور خریدار ہمیشہ ایک، چین۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ہم پہنچتے ہیں ریڈ آلیو کے نظریے تک۔ جب ایک ابھرتی ہوئی طاقت ایک قائم شدہ طاقت کے برابر آنے لگتی ہے تو تصادم ہوتا ہے۔ یہ تاریخ کا اصول ہے۔ پہلی جنگ عظیم، پہلی عالمی جنگ جب جرمنی ابھرا، دوسری عالمی جنگ جب جاپان ٹکرایا، سرد جنگ جب سوویت یونین سامنے آیا، اور آج نیا کھلاڑی ہے چین۔ چین مضبوط ہے لیکن ناقابل شکست نہیں۔ اس کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ توانائی۔ چین جب اپنی ضروریات کا بڑا حصہ درآمد کرتا ہے، یعنی اگر ایندھن رک جائے تو انجن رک جاتا ہے۔ تصور کریں ایک دیو ہیکل انجن اور اس کے 4 فیول پائپ، وینزویلا، ایران، روس، سعودی عرب۔ اب اگر کوئی ان سب کو آہستہ آہستہ متاثر کرے تو کیا ہوگا؟ انجن خود رک جائے گا۔ لیکن یہ صرف تیل کی جنگ نہیں، یہ تجارت کی جنگ بھی ہے۔ چین ایک نیا نیٹ ورک بنا رہا ہے، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو۔ ایشیا سے یورپ تک ریل، بندرگاہیں، راستے۔ جرمنی، فرانس، اٹلی، یہ سب آہستہ آہستہ چین کے قریب جا رہے ہیں، اور یہی امریکہ کے لیے خطرہ ہے۔ اور پھر آتا ہے سب سے حساس مقام، تائیوان۔ دنیا کے جدید ترین چپس یہی بنتے ہیں، ٹیکنالوجی کا دل۔ امریکہ کہتا ہے ہم دفاع کریں گے، چین کہتا ہے یہ ہمارا ہے، یہاں کوئی درمیانی راستہ نہیں۔ اب سوال یہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، سوال یہ ہے کہ کیوں ہو رہا ہے۔ کیا یہ سب الگ الگ واقعات ہیں یا ایک بڑی حکمت عملی؟ ہر جنگ صرف تباہی نہیں لاتی، منافع بھی لاتی ہے۔ ہتھیار فروخت ہوتے ہیں، معاہدے بنتے ہیں، معیشتیں چلتی ہیں۔ لوگ الگ الگ جنگیں دیکھتے ہیں، لیکن شاید حقیقت میں جنگ ایک ہی ہے، محاذ مختلف ہیں، مقصد ایک ہے۔ اور اگر یہ سچ ہے تو ہم تاریخ کے ایک بہت بڑے موڑ پہ کھڑے ہیں۔ یہ صرف ممالک کی جنگ نہیں، یہ طاقت، معیشت اور مستقبل کی جنگ ہے، اور اس کہانی کا مرکزی کردار ہے چین۔